اسلامی دنیا کا ایک ایسا سلطان جس نے تاریخ میں منگولوں کو 5 دفعہ شکستیں دی اور کم سے کم 20,000 منگولوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ وہ سلطان جس نے نہ صرف منگولوں بلکہ برصغیر کی ہندو ریاستوں کو بھی چن چن کے ختم کیا، اور دنیا کا وہ واحد حکمران جس کی اصل تاریخ کو ہندوؤں نے مکمل طور پہ بدل دیا۔ ویورز، آج ہم برصغیر پاک و ہند کے عظیم ترین سلطان ہندوستان آنے میں منگولوں کے رستے کی سب سے بڑی دیوار سلطان علاء الدین خلجی کی فیملی ٹری کی بات کریں گے۔ سلطان علاء الدین خلجی کے باپ دادا کون تھے اور ان کا عثمانی سلطنت کے بانی عثمان غازی سے کیا تعلق تھا؟ کس خلجی سلطان کے دور میں منگولوں نے اسلام قبول کر لیا اور خلجی سلطنت میں پناہ طلب کی؟ اور سلطان علاء الدین خلجی کے بچے کتنے تھے؟ کیا آج ان کی اولاد دنیا میں کہیں پائی جاتی ہے؟ ویورز، میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انفوٹینمنٹ چینل۔ ویورز، سلطان علاء الدین خلجی کی نسل کے بارے میں اکثر روایات یہ پائی جاتی ہیں کہ وہ پشتون تھے، لیکن آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ ان کی نسل پشتون ہرگز نہ تھی، بلکہ یہ خاندان بنیادی طور پہ سینٹرل ایشیا کا ایک ترک خاندان تھا۔ جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا میں ان وقتوں میں بہت سے ترک قبائل آباد تھے جن کا شجرہ کئی پشتیں پیچھے یافیس اور پھر حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ ان ترک قبائل میں سب سے طاقتور اور مشہور اوغوز ترک تھے، جن سے تعلق رکھنے والے کئی خاندانوں نے مختلف ایمپائرز اور سلطنتوں کی بنیاد رکھی، جس میں سلجوق سلطنت، عثمان غازی کی عثمانی سلطنت اور نور الدین زنگی کی زنگی سلطنت کا نام سر فہرست ہے۔ جہاں تک سلطان علاء الدین کی بات ہے تو ان کا تعلق سینٹرل ایشیا میں ہی پائے جانے والے ایک اور ترک قبیلے خلج سے تھا، جو سینٹرل ایشیا کے ترکستان کے علاقے میں آباد تھے۔ تو مطلب سلطان علاء الدین کو عثمانیوں کا دور کا کزن کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ جب سینٹرل ایشیا کے اوغوز ترک اپنے علاقوں سے ہجرت کر کے جنوب کی طرف آنے لگے تو اسی دور میں خلج قبیلہ ترکستان سے ہجرت کر کے افغانستان میں آ گیا، اور کئی صدیوں تک افغانستان میں رہنے کے بعد ان لوگوں نے مکمل طور پہ افغان طور طریقے اور ثقافت اپنا لی۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو ترکوں کی بجائے پشتون کہا جانے لگا، لیکن تاریخ دانوں کی ایک بڑی تعداد ان لوگوں کو پشتونوں کی بجائے ترکو افغان کہتے ہیں۔ محفوظ تاریخ میں اس خاندان کے جد امجد امیر یوگرش تھے، جو خلج قبیلے کے انتہائی طاقتور امیر مانے جاتے تھے۔ ان کی قائدانہ صلاحیت ایسی تھی کہ انہوں نے کئی دفعہ منگولوں کا سامنا کیا، اور منگولوں کی کبھی ہمت نہ ہوئی کہ ان کے قبیلے پہ حملہ کر سکیں، چنانچہ منگولوں نے ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہی رکھے۔ جہاں تک ان کی اولاد کی بات ہے تو ان کے کئی بچوں میں سب سے اہم 2 بیٹے تھے، جن کے نام جلال الدین فیروز خلجی اور شہاب الدین مسعود خلجی تھا۔ اگر آپ کے چھوٹے بیٹے جلال الدین کی بات کریں تو آپ کا اصل نام فیروز خلجی تھا، جو اپنے والد کی طرح منگولوں کے ماتحت رہے، لیکن منگولوں کی قتل و غارت اور تباہ کاریاں دیکھ کر انہوں نے ہندوستان کا رخ کیا اور ہندوستانی مملوک سلطنت کے سلطان بلبان کے زیر سایہ کام کرنے لگے۔ منگولوں کے خلاف فتوحات اور کمال کی حکمت عملی کی بدولت سلطان بلبان نے انہیں اپنی فوج کا جنرل لگا دیا، لیکن سلطان بلبان کے بعد اگلے مملوک سلطان معز الدین کو سلطنت چلانے میں زیادہ دلچسپی نہ تھی، اور یہ اپنا سارا وقت شراب اور عورتوں میں صرف کیا کرتا۔ مملوک سلطان کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سن 1290 میں جلال الدین نے تخت کا کنٹرول سنبھال لیا اور مملوکوں کے تمام علاقوں پہ اپنی خلجی سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ تخت پہ بیٹھتے ہی انہوں نے اپنی سلطنت کو چاروں طرف پھیلانا شروع کیا
اور کئی محاذوں پہ منگولوں اور راجپوتوں کی مضبوط فوجوں کو شکستیں دی۔ ان کے دور میں مشہور منگول کمانڈر ہلاکو خان کے ایک پوتے الغ خان اور اس کے ساتھیوں نے اسلام قبول کر لیا اور سلطان جلال الدین سے ہندوستان میں آباد ہونے کی اجازت طلب کی۔ منگولوں اور اپنی رعایا کی مخالفت کے باوجود سلطان نے الغ خان کو اپنی سلطنت میں جگہ دے دی اور ان مسلمان منگولوں کو بہت سی مراعات بھی دی۔ سلطان جلال الدین خلجی کی اس نرم دلی سے سلطنت کی اشرافیہ بالکل خوش نہ تھی، جس میں سر فہرست ان کا بھتیجا علی گرشاسپ تھا، جسے آج علاؤالدین خلجی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چنانچہ سن 1296 میں علاؤالدین خلجی نے اپنے سگے چاچا کو قتل کر دیا اور خود تخت پہ بیٹھ گیا۔ تخت پہ بیٹھتے ہی سلطان علاؤالدین نے اپنے چاچا کے تینوں بیٹوں رکن الدین ابراہیم، ارکلی خان اور خان خان کو بھی قید کر کے قتل کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان جلال الدین کے قتل کے بعد ان کا بیٹا رکن الدین کچھ عرصہ تخت پہ بیٹھا، لیکن سلطان علاؤالدین اس وقت اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ رکن الدین ان کا مقابلہ نہ کر سکا۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ سلطان جلال الدین نے اپنی بیٹی ملکہ جہاں کی شادی علاؤالدین سے کرائی، لیکن ان دونوں کی شادی زیادہ خوشگوار نہ تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ملکہ جہان اپنے شوہر کو اپنے والد اور بھائیوں کا قاتل سمجھتی تھی۔ چنانچہ سلطان جلال الدین کی نسل ایک طرح سے مکمل طور پہ ختم ہو گئی اور سن 1296 میں سلطان علاؤالدین بغیر کسی مخالفت کے خلجی سلطنت کے دوسرے سلطان بننے میں کامیاب ہوئے۔ اگر سلطان علاؤالدین خلجی کے والد کی بات کریں تو آپ جلال الدین خلجی کے سگے بڑے بھائی تھے اور ہندوستانی مملوک سلطنت کی فوج کا حصہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان علاؤالدین کے بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، جس کے بعد سلطان علاؤالدین کی پرورش ان کے اسی چاچا نے کی جسے انہوں نے قتل کیا تھا۔ سلطان علاؤالدین کے علاوہ شہاب الدین خلجی کے 3 بیٹے اور بھی تھے، جن کے نام الغ خان، قتلوک تگین اور محمد خلجی تھے۔ ان تینوں میں سب سے اہم الغ خان یا الماس بیگ تھے، جو سلطان علاؤالدین کے سب سے قریبی ساتھیوں میں سے ایک اور خلجی فوج کے ایک اونچے جنرل تھے۔ انہوں نے اپنے چاچا جلال الدین خلجی کے قتل اور علاؤالدین کے اقتدار حاصل کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے سے کئی گنا طاقتور منگول حملوں کو پسپا کرنے میں بھی کامیاب رہے۔ جہاں تک سلطان علاؤالدین کی حکومت کی بات ہے تو آپ اپنی سلطنت کو دنیا کی ایک طاقتور سلطنت میں تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے تخت پہ بیٹھتے ہی اپنی فوج کو دوبارہ سے منظم کیا اور بہت سی ایسی اصلاحات کی جن کی بدولت ان کی فوج ہندوستان کی تاریخ کی سب سے طاقتور فوج بن کے سامنے آئی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں 1 یا 2 دفعہ نہیں بلکہ 5 دفعہ منگولوں کو شکست دی، جس میں ان کی منگولوں کے خلاف جلندر، سندھ، کلی، دہلی اور امروہہ کی جنگیں شامل ہیں۔ ان تمام جنگوں میں نہ صرف منگولوں کو شکست ہوئی بلکہ سلطان علاؤالدین کی فوجوں نے افغانستان میں منگولوں کے کئی علاقوں پہ قبضہ کر لیا۔ ان فتوحات کی بدولت منگولوں کی ہندوستان میں تباہ کاریوں کو مکمل طور پہ روک دیا گیا۔ سلطان علاؤالدین خلجی ایک نڈر فاتح تھے۔ یہی وجہ ہے کہ منگولوں کو شکستیں دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے برصغیر کی بھی بہت سی ریاستوں کو فتح کیا۔ سن 1299 میں ان کی فوج نے ہندوستان کی امیر ترین سلطنت گجرات پہ قبضہ کر لیا۔ رنتھمبور اور چتوڑ کی ریاستوں کو بھی شکستیں دیں۔ ان کی چتوڑ کی فتح کے ساتھ مشہور زمانہ پدماوتی کا لیجنڈ جڑا ہوا ہے، جس میں لیجنڈز کے مطابق کوئین پدماوتی نے سلطان علاؤالدین خلجی سے شادی کرنے کی بجائے جلتی ہوئی آگ میں خودکشی کر لی، لیکن اس قصے کو کئی مورخ من گڑت کہانی سمجھتے ہیں جو ہندوؤں نے بعد میں اپنی کتابوں میں شامل کر لی۔
اسی طرح کچھ جگہوں پہ ہندو مورخین نے سلطان علاء الدین کو ہم جنس پرست لکھا ہے اور سلطان علاء الدین اور ان کے قابل اعتماد جنرل ملک کافور کے درمیان جنسی تعلق کے بارے میں لکھا ہے، لیکن ان تمام روایات کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، بلکہ ایسی روایات اس عظیم مسلمان سلطان کو صرف بدنام کرنے کے لیے لکھی گئی ہیں۔ سلطان علاء الدین خلجی کی 20 سالہ حکومت نے خلجی سلطنت کو انتہائی امیر، وسیع اور فوجی لحاظ سے دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتوں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ 4 جنوری سن 1316 میں شدید بیماری کی وجہ سے آپ انتقال کر گئے اور انہیں دہلی میں قطب مینار کمپلیکس میں دفن کیا گیا، جہاں ایک مدرسے کے ساتھ آج بھی ان کا مقبرہ موجود ہے۔ ویورز، جہاں تک آپ کی اولاد کی بات ہے تو آپ کی کل 4 بیویوں سے 4 بیٹے پیدا ہوئے۔ سلطان علاء الدین کی وفات کے بعد ان کے تمام بیٹوں میں تخت کے لیے ایک خانہ جنگی شروع ہو گئی، لیکن سلطان کے سب سے قریبی جنرل ملک کافور نے سلطان کے کسی بھی بیٹے کو تخت کے نزدیک نہ آنے دیا۔ معروف تاریخ دان فرشتے کے مطابق ملک کافور نے سلطان علاء الدین کی سب سے اہم بیوی جتھیا پالی سے شادی کر لی اور سلطان کی اس بیوی سے پیدا ہونے والے 9 مولود بیٹے شہاب الدین عمر کو تخت پہ بٹھا دیا اور انڈائریکٹلی سلطنت پہ حکومت کرنے لگا۔ اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے ملک کافور نے سلطان علاء الدین کے بیٹوں خضر اور شادی کو اندھا کر دیا اور قطب الدین مبارک شاہ کو قید میں ڈال دیا، لیکن علاء الدین کے کچھ پرانے باڈی گارڈز نے ملک کافور کو قتل کر دیا اور سلطان کے بیٹے مبارک شاہ کو قید سے نکال دیا۔ چنانچہ سن 1316 میں قطب الدین مبارک شاہ نے اپنے بھائی کو معزول کرتے ہوئے تخت کا کنٹرول سنبھال لیا اور خلجی سلطنت کے چوتھے سلطان بننے میں کامیاب ہوئے۔ تخت پہ بیٹھتے ہی مبارک شاہ نے اپنے والد کے لگائے گئے بھاری ٹیکسز کو ختم کر دیا اور جیلوں میں قید ہزاروں قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اس سلطان نے ہر وہ اقدام کیا جس سے وہ سلطنت کی اشرافیہ کی حمایت حاصل کر سکے، تاہم ان کا دور خلجی سلطنت کا انتشار کا دور سمجھا جاتا ہے، جس میں سلطنت میں اندرونی بغاوتیں عروج پہ تھیں۔ سلطان مبارک شاہ کو اپنے ہی ایک جنرل خسرو خان نے قتل کرتے ہوئے خود تخت پہ بیٹھ گیا، لیکن سن 1320 میں غیاث الدین تغلق نے خسرو خان کو شکست دے دی اور اسے قتل کرتے ہوئے خلجی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا، جس کے بعد غیاث الدین نے تمام خلجی علاقوں پہ اپنی تغلق سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ مطلب سلطان علاء الدین خلجی کی وفات کے صرف 4 سال بعد خلجی سلطنت کا مکمل خاتمہ ہو گیا اور دہلی سلطنت کی حکومت تغلق حکمرانوں کے پاس چلی گئی۔ ویورز، جہاں تک موجودہ دور میں سلطان علاء الدین کی نسل کی بات ہے تو یہ لوگ موجودہ دور میں زیادہ تر انڈیا کے راجستھان اور اتر پردیش میں پائے جاتے ہیں، اور ان لوگوں کی کچھ تعداد پاکستان کے کوئٹہ بلوچستان کے علاقے میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن آج یہ لوگ لوکل آبادی میں اتنا ضم ہو چکے ہیں کہ انہیں پوائنٹ آؤٹ کرنا انتہائی مشکل ہے۔ ویورز، انگریزوں کے رستے کی سب سے بڑی دیوار اور میسور کے شیر ٹیپو سلطان کے آباء و اجداد کون تھے؟ ٹیپو سلطان کی مکمل فیملی ٹری دیکھنے کے لیے اسکرین پہ دی گئی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔